بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے واقعات کا تذکرہ جاری تھا۔ 20 رمضان سن 8 ہجری کی صبح اور بعض روایات میں 17 رمضان کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراء زہران سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت ابو سفیان کو پہاڑ کے ناکے کے پاس روک کے رکھیں تاکہ وہ وہاں سے گزرنے والے اسلامی لشکر کو دیکھ سکیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ابو سفیان اسلامی لشکر کو دیکھ کے مرعوب ہو رہے تھے اور سارے قبیلے والے اپنے اپنے پرچموں کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے کے ہمراہ تشریف لائے۔ آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان فروکش تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ سبحان اللہ، اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ مہاجرین اور انصار کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا کہ اے ابو الفضل، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان، یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہاں، اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے، آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی۔ آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے وہ بات سنی جو سعد نے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سعد نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ اور یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے اس میں کعبے کی تکریم کی جائے گی، اس کی تعظیم کی جائے گی۔ آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے حضرت قیس کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور نہایت بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں کہ مقابلے کی کتاب نہیں، لہذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی جانب بھاگے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں جہاں کے مشرکین نے ان پر اتنے مظالم ڈھائے تھے کہ اگر کوئی دنیا دار فاتح ہوتا تو تمام لوگوں کے قتل عام کا حکم دے دیتا اور انہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیتا، لیکن رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ آپ کے داڑھی کے بال اونٹ کے کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ اس اتوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو دائیں پہلو پر رکھا تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ میں زیری علاقے سے داخل ہوں، اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا میں آپ سے آن ملے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بائیں پہلو پر تھے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھریلا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں بالائی حصے سے داخل ہوں اور ہجوم کے میں
ہجوم کے مقام میں نبی کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑے جہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اترے۔ حضرت خالد اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے مٹا دیا گیا۔ البتہ ان کے رفقا میں سے حضرت قرظ بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں شہید کر دیا گیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد اور ان کے رفقا کی مٹ بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی۔ معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے اور باقی سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوئی صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے ایک قبہ نصب کیا اور پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔